جی بہت بہتری آئی ہے، اچھی خبر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز میں۔ باتیں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں پہلے کہ سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ کسی اور طرف زیادہ اچھے، ہماری طرف کچھ سرد مہری ہے، لیکن اصل میں سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں اور ان میں بہتری آئی ہے۔ بہت اچھی ایک خبر ہے جو نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، محمد بن سلمان، ان کا ٹیلی فون آیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، ان کی صحت کے بارے میں بھی پتہ کیا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خط لکھا تھا محمد بن سلمان کو، اس کے بارے میں بہت اچھا رسپانس دیا ہے محمد بن سلمان نے۔ اس پہ ہم بات کریں گے علی رضا الوی سے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس پروجیکٹ کی کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں اور ریلیشنز میں جو ایک اچھی ایک نوید سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے۔ جی علی رضا الوی صاحب، یہ ایک بڑا اچھا آیا ہے سلسلہ کہ کل انہوں نے فون کیا جناب محمد بن سلمان نے، MBS نے، اور یہ کافی دنوں کے بعد ایک کال آئی اور ایک اچھی کال تھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی، ویکسین کے بعد پھر ان کے کووڈ پازیٹیو بھی آ گیا اور وہ پھر اس میں کوارنٹائن میں بھی رہے، اور اس کے باوجود بھی خیر یہ وزیر اعظم کا ایک اور اپنا ایک ان کو چین نہیں ہے، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ بے چین سی روح ہیں کہ وہ کام سے بالکل ایک منٹ بھی سکون سے اس حوالے سے نہیں، انہیں اپنی صحت کی پرواہ تھی یا نہیں تھی، ان کام پہ لگے ہوئے تھے۔ ایک اجلاس انہوں نے پہلے کیا، بڑا پراپر ایک مناسب فاصلہ رکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور مخصوص لوگوں کے کور گروپ کا اجلاس ہوا، پھر کیبنٹ کے اجلاس کے لیے بھی اب معاملہ ہے، اور ابھی ان کا صورتحال کیونکہ سارے ڈاکٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ بہتر ہے، تو اس لیے MBS نے بھی، محمد بن سلمان نے بھی ان کا صحت کا پتہ لینے کے لیے فون کیا، باہمی تعاون پہ بات کی گئی اور پاک سعودی تعلقات کو مزید بہتر بڑھانے کے لیے بات کی گئی، اور یہ بھی بات کی گئی کہ ہمارے کئی دہائیوں پہ محیط جو محبتوں کے رشتے ہیں، جو اسلامی دنیا کے رشتے ہیں، جو بنیادی اسلامی معاملات کے حوالے سے جو مشترکہ مفادات ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئیں، اور یہ بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا کوئی لاکھوں کی تعداد میں جو ایک ہمارا طبقہ ہے، ہمارے مزدور، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مختلف عرب دنیا میں کام کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ میں بھی موجود ہیں، تو اس کا پاکستان کا اور روحانی رشتہ جو ہے ہمارا حرمین شریفین کے ساتھ، وہ ایک تعلق ہمارا اس طرح کا ہے، تو یہ ایک فون جو ہے وہ بڑا اچھا تھا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک گرین وین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ وہی وین ہے جس طرح کا عمران خان جو ہے یہ کر چکے ہیں، پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 1 ارب جو ہے درخت پہلے لگائے گئے 2004 سے 2008 کے درمیان، اور ابھی جو نیا سلسلہ ہے اس کا پچھلے ٹینیور میں ابھی جو لگائے گئے ان کے یہ اس میں 14 سے 18 میں، تو وہ KPK کی گورنمنٹ کے ان کے زمانے میں، اور ابھی جو ہے اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے 10 ارب درختوں کی بات کی، ایک پورا عرب کہ پاکستان میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے 2023 تک، تو یہ ایک عمران خان کا وین ہے۔ تو سعودی عربیہ نے بھی ایک خیال سوچا ہے، وہ بھی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ گرین سعودی عربیہ، گرین مڈل ایسٹ کے لیے کچھ کام کیا جائے، اور جو جنگل ہیں، جو صحرا ہیں، وہاں خوبصورت سرسبز و شاداب درخت اگائے جائیں اور اس کے لیے کام کیا جائے، اس کے لیے پانی پہ وہ کام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ پانی پہنچانے کے انتظامات کر رہے ہیں، بہت سارے منصوبوں پہ سعودی عربیہ نے کام کرنا شروع کر دیے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی طرف سے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا سعودی کراؤن پرنس کو، اور انہوں نے ان کو اس پہ مبارکباد دی کہ ایک اچھا وین لے کے آپ آگے چل رہے ہیں، ان کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے اس پہ ذکر کیا اپنے خط میں کہ یہ جو آپ کا وین ہے وہ بالکل ہمارے وین سے ملتا جلتا ہے جو پاکستان میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارا پاکستان میں اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ ہم اتنے 1 ارب درخت پہلے لگا چکے ہیں، 10 ارب درخت مزید لگانے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے ہمارا تعاون درکار ہو تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے دعائیں بھی کی، نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا، اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ خدا کرے یہ آپ کا منصوبہ کامیاب و کامران ہو، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، پودوں کے حوالے سے، بیج کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو بھی کچھ تعاون درکار ہو، پاکستان اس طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار ہے، اس طرح کی بھی پیشکش کی گئی۔
اور علی رضا علوی صاحب، یہ خبر ایسے موقع پہ آئی ہے جب بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جو 40 ممالک کے ہیڈز کو بلایا جا رہا ہے بائیڈن کی طرف سے، تو پاکستان کو نہیں بلایا گیا، تو پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو یہ سفارتکاری کی جیت تو یہ عمران خان کی ہوئی، اگر عمران خان کا یہ انیشیٹو تھا. اور اگر میرے خیال میں آپ بھی اس پہ کوئی تھوڑی روشنی ڈالیے، اگر یو ایس کی طرف سے ایک ایسے ملک کو نہیں بلایا گیا جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے، جو افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے، تو اس میں قصور اس ملک کا نہیں ہے، بلانے والوں کا ہے. نہیں، ظاہر ہے دعوت تو انہوں نے دینی ہوتی ہے، اور جو دعوت نہیں دے رہے تو ان کی اپنی حماقتیں ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ بہت زیادہ لابیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. بھارتی لابی ہر جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بھارتی لابی آپ کو پاکستان کا چہرہ خراب کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو مسخ کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے، پاکستان کے حکومتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار کون ہے. پرویز مشرف برسر اقتدار ہے، بے نظیر ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، عمران خان ہے، کون وٹس ایور جو بھی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ جہاں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو میزبان ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس ساری صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کا یہ کہنا کہ بہت زیادہ کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. ہلکا پھلکا ہوتا رہتا ہے. یہ ملکوں کی تعلقات جو ہے نا، یہ کوئی ذاتی دوستیوں کے انداز میں نہیں چلتے، یہ مشترکہ مفادات پہ چلتے ہیں، اور یہ بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. اور اگر کہیں بالکل ایک جس کے ساتھ ایک دوستی کا ایک آپ کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر وہ یکدم بھی کوئی گڑبڑ اس میں نہیں ہوتی، اس میں پھر گڑبڑ اگر ہونا بھی شروع ہو تو بڑا ٹائم لگتا ہے. کسی ایک فیصلے سے کسی کو غصہ آ گیا، کسی دوسرے فیصلے سے کسی کے ساتھ فائدہ ہو گیا، تو مشترکہ مفادات ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہماری پوری ہسٹری. ہم بھی بالکل ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا. دیکھیں ان کی اگر اس کا ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایک ہفتہ بھی آپ حکومت نہیں چلا سکتے اور آپ کی بادشاہی ختم ہو جائے گی اگر ہم آپ کی سے ہاتھ پھیر لیں، تو اس بات کو اگر دوسری طرف لے لیں تو پاکستان اور پاکستانی افواج جو ہیں ان کا سپورٹ نہ کریں تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلیں گے، لیکن پاکستان کے مسلح افواج کی وہ جو خدمات ہیں، پاکستان کی لیبر کی جو سعودی سوسائٹی کے لیے، جو معاشرے کے لیے جو خدمات ہیں، ان کی عمارات کو بنانے کے لیے، ان کے ہوٹلز بنانے کے لیے، ان کے نظام صحت کو بنانے کے لیے، نظام تعلیم کو بنانے کے لیے، ان کے جہاز سروس کو چلانے کے لیے پاکستانیوں نے کردار ادا کیا ہے نا.